یہ سارے بوگس کیسز ہیں. 2 مطالبات ہیں, اس میں پورے پاکستان کی بھلائی ہے. 9 مئی 26 نومبر غیر جانبدارانہ ایک تحقیقات ہونی چاہیے, سیاسی قیدی ان کو رہا کیا جائے. حکومتی پارٹی 9 مئی کے واقعات کے پیچھے چھپ کر اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتی ہے. پی ٹی آئی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس آج ہوگا. تحریک انصاف کی جانب سے تحریری مطالبات پیش کیے جائیں گے. شبلی فراز کہتے ہیں پاکستان کو سیاسی عدم استحکام نے گھیر رکھا ہے. 9 مئی اور 26 نومبر پر ایسی انکوائری ہونی چاہیے کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ جو بھی آتا ہے مذاکرات جاری رہیں گے. این آر او مانگنا ہوتا تو پہلے مانگتے, اب کیا این آر او مانگے. ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے. 2 دن پہلے آپ نے کہا تھا سپریم کورٹ ریکارڈ کا جائزہ نہیں لے سکتی, آپ نے غلط بیانی کیوں کی تھی. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث بولے, میں نے کہا تھا شواہد کا میرٹ پر جائزہ نہیں لیا جا سکتا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا عدالت نے ٹرائل کا عمل دیکھنا ہے, ملزمان کو کون سے حقوق ملتے ہیں. انصاف کا بنیادی اصول ہے, کسی کا موقف سنے بغیر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. جسٹس جمال بندوخیل نے کہا جس فیصلے کے خلاف اپیل ہے اس میں شفاف ٹرائل کا ذکر ہے. کیسے ممکن ہے کہ شفاف ٹرائل کے پہلو کا جائزہ نہ لیں. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکلا کو درخواست پر اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کر دی. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کیا ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ کو کہہ دے کہ ٹرائل تیز نہ چلائیں. کیا یہ عدالت ٹرائل کورٹ کو ایسی ڈائریکشن دے سکتی ہے. عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات برقرار رکھتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے باوجود اسرائیل کی بمباری جاری. رات گئے شمالی غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 40 فلسطینی شہید. شجاعیہ میں گھر پر بمباری میں بچہ شہید ہو گیا. وسطی غزہ میں 2 فلسطینی جان سے گئے. غزہ میں حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا. قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا اعلان. کہا غزہ پر جنگ بندی پر عمل درآمد کا آغاز اتوار 19 جنوری سے ہوگا. قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا گیا. اسرائیلی وزیر خارجہ نے بتایا ہے نیتن یاہو حکومت سیکیورٹی کابینہ میں آج جنگ بندی معاہدے پر ووٹنگ کرے گی. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر صاحب سے کرم سے تعلق رکھنے والے وفود کی الگ الگ ملاقاتیں. فریقین نے تحفظات سے آگاہ کیا. حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. بیرسٹر سیف نے کہا علی امین گنڈاپور نے 1 صدی سے زائد جاری تنازع کے پرامن حل میں دلچسپی لی. دونوں فریق اور عوام شرپسند عناصر سے دور رہے. علاقے میں پائیدار امن کی خاطر بنکرز کی مسماری جاری ہے. کرم کے لیے امدادی سامان کا بڑا قافلہ عنقریب روانہ کیا جائے گا. چھبیسویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی اور ریگولر بینچ کے اختیار سے متعلق کیس. سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے. جسٹس عقیل عباسی سندھ ہائی کورٹ میں اس کیس کا فیصلہ کر چکے ہیں. کیس چلانے کے لیے نیا بینچ بنانا پڑے گا. جسٹس عرفان سعادت پہلے بینچ میں شامل تھے. پیر کو پہلے والا 3 رکنی بینچ ہی کیس سنے گا. عدالت نے اٹارنی جنرل آفس کو معاونت کا نوٹس جاری کر دیا. پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کے پی کی حفاظتی ضمانت میں 3 ہفتے کی توسیع کر دی. علی امین گنڈاپور کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم. بشرا بی بی کو بھی 1 ماہ کی حفاظتی ضمانت مل گئی. مقدمات کی تفصیلات کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 47 پیسے فی لیٹر کا اضافہ. پیٹرول کی نئی قیمت 256 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر. ڈیزل کی قیمت 2 روپے 61 پیسے بڑھ کر 260 روپے 95 پیسے فی لیٹر ہو گئی. امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ بجھائی نہ جا سکی. تیز ہواؤں کے باعث بھڑکتے شعلوں نے مزید علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا. لاس اینجلس سے 100 کلومیٹر دور جھاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی. چند گھنٹوں میں 5 ایکڑ رقبہ جل گیا.
اب تک 25 افراد کی ہلاکتیں رپورٹ، سینکڑوں زخمی، 23 افراد لاپتہ ہیں۔ مزید 90,000 سے زائد افراد کو انخلاء کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ امریکی مسلمان لاس اینجلس میں متاثرین آتش زدگی کی امداد کے لیے پہنچ گئے۔ امریکہ کی سب سے بڑی مسلم فلاحی تنظیم کی امدادی کارروائیاں جاری۔ ایتنا ریلیفز کے سی ای او عبدالرؤف خان کہتے ہیں متاثرین کی ضروریات کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں۔ ہمارا مقصد متاثرین کی زندگی کو دوبارہ معمول پر لانا ہے۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ طاقتوں امریکہ طبقہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ اوول آفس میں الوداعی خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں، خاندانوں اور جمہوریت کی حفاظت کرنی ہے۔ امریکی اقدار پر یقین رکھنے کا مطلب جمہوری اداروں پر یقین رکھنا ہے۔ سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات سے طاقت کے غلط استعمال کو ممکن بنایا جا رہا ہے، جس سے آزاد پریس تباہ ہو رہا ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز نے ٹیسٹ سیریز کے لیے تیاریاں تیز کر دی۔ ملتان میں دونوں ٹیموں کی بھرپور پریکٹس، شاہینوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی ڈرلز کی۔ لیفٹ آرم سپنر نعمان علی کہتے ہیں ملتان نے انگلینڈ کے خلاف میچ میں شاندار پرفارم کیا تھا، اس بار بھی عمدہ کارکردگی کے لیے پرجوش ہوں۔ پاک ویسٹ 2 ٹیسٹ کی سیریز کا پہلا میچ جمعے سے ملتان میں شروع ہوگا۔ مہمان ٹیم 19 سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ کھیلے گی۔ ٹیسٹ سیریز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائی جائے گی۔ وفاقی حکومت سندھ کے منظور شدہ منصوبوں کے لیے فنڈز کی مکمل اور بروقت فراہمی یقینی بنائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے وزیر اعلیٰ سندھ کو یقین دہانی کرا دی۔ اسحاق ڈار نے کہا جاری منصوبوں کی لاگت میں کسی بھی اضافے پر فوری غور کیا جائے گا۔ ملاقات میں سندھ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اتفاق کیا گیا منصوبوں کی لاگت کے اندر اور وقت پر تکمیل سندھ کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ناگزیر ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے سپنمام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 4 خوارج ہلاک، ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کا 4 خوارج کو جہنم واسی کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ سیکیورٹی فورسز انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ سے 2 بچے لاپتہ، 5 سال کا علیان اور 6 سال کا علی گھر کے باہر کھیل رہے تھے۔ والدین نے گارڈن تھانے میں مقدمہ درج کرا دیا۔ پولیس نے بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ نارتھ کراچی سے لاپتہ سارم کا بھی تاحال کوئی سراغ نہ ملا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صدر UAE کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات۔ FIA سائبر کرائم نے مقدمے میں شہباز گل اور عمران ریاض کو بھی نامزد کر دیا۔ لاہور، مظفر گڑھ اور فیصل آباد سے 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ بنگلہ دیشی مسلح افواج کے پرنسپل اسٹاف آفیسر کا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کا مشترکہ تربیتی مشقوں اور تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ بنگلہ دیشی وفد کا JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں اور جدید ہارورڈ میں اظہار دلچسپی، دونوں ملکوں کی فضائی افواج کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کا اظہار۔ اور بھارتی اداکار سیف علی خان گھر میں ڈکیتی مزاحمت پر زخمی، نامعلوم ملزم کا سیف علی خان پر چاقو سے حملہ، سیف علی خان زخمی ہوئے، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔